طرف سے پیغام آیا ہے تو کیا کریں، اب اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب ہوم منسٹر کون ہے یہ تھوڑا آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ایک قصبہ نما شہر میں رہتا ہوں۔ کہنے کا تو یہ ڈسٹرکٹ ہے، لیکن یہ ڈسٹرکٹ کم اور دیہات زیادہ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، میں جہاں سے گزر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ کی ایسی پوزیشن نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہی میں گھر سے نکلتا ہوں تو ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی یہ جو بنی ہوئی نالی کی باقیات ہیں یہ میرا استقبال کرتی ہیں، اور آلموسٹ ایوری منتھ اس نالی کی وجہ سے مجھے اپنی گاڑی کے اوپر جو ہے نا اچھے بڑے پیسے لگانے پڑ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں ایک چیز غور کی ہوگی کہ لوگ بغیر کسی وجہ کے اپنے گھر کے سامنے سپیڈ بریکر بنواتے ہیں۔ اب کیوں بنواتے ہیں؟ اگر پنجابی میں ہم یہ کہیں کہ جدے کو لو اپنے ککڑ تے بچے نہیں سنبھالن ہونے وہ گھر دے بوئی اگے جم بنوا چھڑتا ہے، تو یہی حالت بھی کچھ میرے محلے کی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے یہ لوگ سپیڈ بریکر بنا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کوئی گاڑیاں نہیں ہیں، ایک آدھ کوئی موٹر سائیکل آ گیا یا کسی کے پاس کوئی گاڑی ہوئی جس نے بازار کی طرف موو کرنا پڑا تو وہ بازار کی طرف جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی 50-60 گز کے فاصلے پر ایک نہ ایک آدھ سپیڈ بریکر بنا ہوا ہے۔ ہم سادہ الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اتنے سپیڈ بریکر CIA کے ہیڈ آفس کے باہر نہیں ہوں گے جتنے اس محلے میں ہیں، کیونکہ آپ اس محلے میں آئیں تو آپ کو 100 گز بہت زیادہ فاصلہ ہے، آپ کو ہر 50 گز کے فاصلے پہ سپیڈ بریکر ملے گا، اور بڑا مزدار سپیڈ بریکر جو آپ کی گاڑی کو بتاتا ہے کہ میں سپیڈ بریکر ہوں۔ جیسے اب آپ رکیے گا، ذرا ویٹ کیجیے گا، دیکھیے یہ ایک سامنے سپیڈ بریکر آ رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا سپیڈ بریکر ہے کہ جب اس گھر کی چھت ڈل رہی تھی ان کے پاس جو مٹیریل بچا ہے انہوں نے وہ مٹیریل اٹھایا اور بہت بڑا سپیڈ بریکر بنا دیا ہے۔ اتنا بڑا سپیڈ بریکر ہے کہ گاڑی نیچے سے اس سپیڈ بریکر کو ٹچ کرتی ہے اور اچھا والا نقصان کرتی ہے۔ یہ دیکھ لیں ایک اور سپیڈ بریکر ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے محلے میں اگر کوئی بندہ چوری کرنے آئے، ڈاکہ ڈالنے آئے، اور وہ یہ کہے کہ جی میرے پاس موٹر سائیکل ہے یا گاڑی ہے تو میں بھاگ جاؤں گا، تو یہ پاسبل نہیں ہے جناب، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر 200 گز کے فاصلے پہ، 100 گز کے فاصلے پہ، ایون کہ 4 قدم کے فاصلے پہ سپیڈ بریکر بنے ہوئے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے محلے میں کم از کم چور جو ہے نا وہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس محلے میں کم از کم چوری کرنا اور چوری کر کے بھاگنا ناممکن ہے۔ یہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور ایمبولینس منگوانی پڑ جائے یا 1122 کو کال کر کے بولنا پڑ جائے کہ جی ذرا جلدی آئیے گا، تو یقین مانیے کہ وہ آگے سے بیچارے جو ہے نا مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے جی اتنا جلدی آنا آپ کے محلے میں، کیونکہ آپ کے محلے کی سیکیورٹی جو سپیڈ بریکروں نے بنائی ہوئی ہے اس سیکیورٹی کو ہم کس طریقے سے توڑ نہیں سکتے۔ اگر ہم اس سیکیورٹی کو توڑیں گے تو آپ تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ ہماری گاڑی خراب ہو جائے گی۔ چلیں جی، یہ تو ہوا ان سپیڈ بریکروں کی تعریف کی، اور میں نے اپنے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی تعریف کی کہ کس طریقے سے ہم بے بس ہیں۔ رہ تو رہے ہیں پاکستان میں، ظاہر اپنا ملک ہے، اس سے بہت پیار ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن بیسک نیسیسٹیز آف لائف کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو خیال آئے اور ہم جو ہے وہ کچھ بہتر زندگی کی طرف گامزن ہو سکیں۔ چلے جی، اب ہم پہنچ چکے جی اپنے شہر کی مین سڑک کے اوپر۔ تھوڑا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں، جس پل سے گزر رہا ہوں یہ ریلوے برج ہے، اس کے نیچے سے ریلوے کی لائن گزر رہی ہے۔ تو بیسکلی ہوم منسٹر میں نے آپ کو کہا تھا میں بتاؤں گا آپ کو آگے چل کے کہ ہوم منسٹر کون ہے۔ ہوم منسٹر بیسکلی میری وائف ہیں جی، اور انہوں نے صبح آرڈر دیا ہے کہ جی گھر کا ساز و سامان لانا ہے اور ہم جائیں گے، صبح کا ٹائم ہے، رش نہیں ہوگی، اور دن میں بڑی گرمی پڑ جاتی ہے،
تو بازار جائیں گے اور خریداری کر کے لائیں گے. دل تو نہیں چاہ رہا تھا, محنت کی ہے, ایک دفعہ بولا ہے کہ جی اگر شام کو چلے جائیں آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو, تو انہوں نے اپنی شام کی کچھ اور مصروفیات مجھے بتا دیں اور مجبوراً پھر مجھے ان کے ساتھ آنا پڑا ہے. اب دیکھیں اس اسپیڈ بریکر کی سمجھ آتی ہے کہ آپ اس ویڈیو میں لیفٹ ہینڈ پہ ڈی پی او آفس دیکھ رہے ہیں اور میرے رائٹ ہینڈ پہ پولیس اسٹیشن سٹی ہے. یہاں پہ تو سمجھ آتی ہے, لیکن جو میرے محلے میں ہیں ان کی بالکل مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسپیڈ بریکر آخر کیوں بنائے گئے ہیں, وجہ کیا ہے. اب جیسے یہ ایک اسپیڈ بریکر ہے, یہ دیکھیں ڈسٹرکٹ کورٹ ہے میرے لیفٹ ہینڈ پہ, یہاں پہ اس کی انٹرسٹ بھی ہے, تو یہاں پہ بھی سمجھ آتی ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ بند ہیں کیونکہ سنڈے ہے, چھٹی ہے, ہر طرف لوگ سو رہے ہیں, ایزی فیل کر رہے ہیں. اور واحد میں ہوں میرا خیال ہے آج اٹک شہر میں کہ جو آلو پیاز ٹماٹر لینے کے لیے جا رہا ہے. چلیں جاتے ہیں, یہ بھی کام ہے, میں نہیں کرنا ہے اور کون ہے کرنے والا. تو جی ہمارا اٹک کا آ گیا کچہری چوک, یہاں سے ہم ٹرن لیں گے. آگے جو سیدھی روڈ جا رہی ہے وہ سیشن چوک کی طرف جا رہی ہے, یہاں سے ہم ٹرن لیں گے. یہ ہم مین سٹی کے اندر داخل ہوں گے. میرے لیفٹ ہینڈ پہ گورنمنٹ کالج ہے لڑکوں کا, ٹھیک ہے جی. صبح کا ٹائم ہے, ٹریفک روڈ پہ نہ ہونے کے برابر ہے. چند ایک ہی لوگ ہیں میری طرح بدقسمت جن کو صبح میرے خیال ہے ہوم منسٹر نے آرڈر دیا ہے کہ جائیں جی بازار سے کچھ چیزیں خرید کر لائیں. اب ہوم منسٹر صاحبہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور مسلسل مسکرا رہی ہیں کہ ان کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. ظاہر ہے انسان کی بے بسی پہ مسکرایا جاتا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ شہر میں رش نہیں ہے, نہیں تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ معافی دے, یہاں سے گاڑی گزارنا, گاڑی تو دور کی بات, یہاں سے موٹر سائیکل گزارنا یہ سمجھے کہ پولیس سرات سے گزرنے سے زیادہ مشکل ہے. استغفر اللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ کو کہ مجھے آگے تھوڑی دیر آگے جا کے مجھے ایک جگہ پہ رکنا پڑے گا, کیونکہ میں نے اپنے پیکج کو ٹاپ اپ کرنا ہے. ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میسیج ریسیو ہوا ہے کہ میرا پیکج ختم ہونے والا ہے. اچھی بات ہے, جائز والے جلدی ہی میسیج دے دیتے ہیں. ویسے تو پاکستان میں بڑے برے حالات ہیں, کوئی بندہ بھی آپ کو وقت سے پہلے نہیں بتاتا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. واحد یہ پاکستان میں جتنے بھی نیٹ ورکس ہیں نا موبائل کے حوالے سے, وہ آپ کو ایک دن پہلے ہی بتا دیتے ہیں, آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی پیکج آپ کا ختم ہونے والا ہے, پیسوں کا بندوبست کر لیں. تو مجھے آگے ایک چوک میں ایک شاپ ہے, وہاں پہ 1-2 منٹ کے لیے میں رکوں گا. اور چلنا یار, اب مہربانی کر تو بھی. اب یہ آگے میرے سامنے بھائی چنچی والے جا رہے ہیں, یہ دیکھیں افغانی بغیر سوچے سمجھے روڈ کراس کرتے ہیں نا, مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کو روڈ کراس کرنے میں, نو پرابلم. ظاہر ہے بریک تو ہمارے پاس ہے نا, ہم نے بریک لگانی ہے. اب آگے جو ہونڈا سیوک, آئی تھنک اس رکشے کے آگے ہونڈا سیوک گاڑی ہے نا, اب وہ بھائی صاحب جو ہے نا گاڑی کہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر چلاتے ہیں, پھر رکتے ہیں, پھر چلاتے ہیں. ویسے اس جگہ سے جہاں سے گاڑیاں گزر رہی ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ نو پارکنگ زون ہے, یہاں پہ آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے. لیکن دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے ہمارا اٹک شہر ہے, یہاں پہ ہر جگہ پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کو ہم جی فوارہ چوک بولتے ہیں. اب فوارہ چوک کیوں بولتے ہیں اس کو, اس کی ہسٹری مجھے نہیں پتا, ایم سوری. ٹھیک ہے جی, میں جب فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا تو یہاں پہ بڑے بڑے فوارے لگے ہوئے تھے. وہ کبھی شام کو, کبھی روزانہ نہیں, روزانے کی بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے بجلی ضائع ہوتی ہے, پانی ضائع ہوتا ہے, تو کبھی مہینے میں 1 آدھ دن جو ہے نا وہ فوارے چل رہے ہوتے تھے. بڑا اچھا شغل ہوتا تھا. ہم اس وقت میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا, ادھر آ کے اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ پانی اچھلتا ہوا دیکھتے تھے. تو مجھے 1 منٹ یہاں پہ رکنا پڑے گا جی, ایک موبائل کو ٹاپ اپ کرنا ہے. رکتا ہوں, پھر میں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاتا ہوں جہاں پہ آج آپ کو میں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس جگہ پہ جانا ہے تو پلیز بچوں کے ساتھ نہ آئیے گا. اگر آپ بچوں کے ساتھ آئیں گے نا تو آپ کے لیے بڑے پرابلم بن جائیں گے. وہ پرابلم کیا بنیں گے آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو. لو جناب, ہم آ گئے ہیں جناب زمان سنس پہ. یہاں سے بیسیکلی ہم نے آج جو ہے وہ ہوم منسٹر کے آرڈر کے مطابق ہم نے پورے مہینے کے وہ جو کچن کے سامان ہوتا ہے نا جی وہ خریدنا ہے.
ظاہر ہے پورے مہینے کا روز روز نہیں آ سکتے ہم لوگ جی، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم شہر سے تھوڑا دور رہتے ہیں، تو پورے مہینے کا سامان ہم ایک ہی دن لے کے جاتے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ سیلری پہ آتے ہیں سامان لینے کے لیے۔ تو یہ جی اب سامان کی خریداری شروع ہو چکی ہے، آہستہ آہستہ ٹرالی بھری جا رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سٹور میں آپ کو وہ ملے گا جو آپ نے نہیں خریدنا ہے۔ مطلب زمان سن میں ضروریاتی زندگی کی ہر چیز موجود ہے، اور خواتین ساتھ ہوں اور ان کا یہ دل نہ کرے کہ یہ چیز لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں، مطلب ایسی چیزیں جو ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن لے کے جائیں گی، لے جائیں جی، کوئی بات نہیں، ہم کس لیے بیٹھے ہیں، کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بھی لیں یہ بھی لیں۔ اب میری مسز جو ہیں وہ خریداری کر رہی ہیں، اپنی ضروریاتی زندگی کی چیزیں ٹرالیاں بھر رہی ہیں، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں زمان سنس کہ یہ دیکھیں، اس کے اوپر میرا خیال ہے دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں پہ۔ آپ کو الیکٹرانکس چاہیے، چھوٹی چھوٹی جو گھر میں ایسیسریز آپ استعمال کرتے ہیں، یہ مجھے بھی ایک چاہیے، یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن نہیں، وہ چیز نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھی۔ چلیں جی پھر کس دن دیکھیں گے اس کو، یہ وہ چیز نہیں ہے جو مجھے چاہیے۔ مطلب زمان سنس پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی۔ اب میں آپ کو کیوں کہہ رہا تھا کہ زمان سنس میں بچوں کو ساتھ نہ لے کے آئیں، اس کی وجہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ آج بچے میرے ساتھ ہیں اور الحمدللہ سارے بچے ساتھ ہیں۔ اب میں جب کاؤنٹر پہ جاؤں گا تو مجھے اس وقت بچے ساتھ ہونے کا رزلٹ ملے گا کہ وہ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ چلیں اینی آؤ، اللہ خیر کرے گا۔ تو دیکھ لیں زمان سنس پہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بوتلیں بچوں کی پڑی ہوئی ہیں، اور جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں نا، ہم تو سیدھے سیدھے وہ مٹکے سے پانی پینے والے تھے، آج کل بچے بوتل کے بغیر بالکل بھی نہیں جاتے اسکول۔ کراکری بڑی مزدار پڑی ہوئی تھی، اور ساری کی ساری امپورٹڈ کراکری ان کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ میں نے ساری بغور دیکھی ہے آج کراکری، کمپلیٹ کراکری ان کے پاس امپورٹڈ پڑی ہوئی ہے، یعنی پاکستانی نہیں ہے جی، پاکستانی چیز کوئی بھی ہے یہاں سے آپ کو نہیں ملے گی، اور اچھی خاصی مہنگی کراکری ان کے پاس پڑی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی کہ یہ آپ کو جتنی بھی کراکری نظر آ رہی ہے بہنوں اور بھائیوں، یہ ساری کی ساری امپورٹڈ ہی کراکری ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو بناتے وقت کوئی خاتون میری بہن میرے سامنے نہ آئے، میں نہیں چاہ رہا کہ بعد میں میرے اوپر کوئی کمیونٹی گائیڈ لائنز آئے یا کوئی اسٹرائک آ جائے میرے چینل کے اوپر۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں کسی بھی اپنی بہن کی ویڈیو اگر کوئی آ بھی جاتی ہے تو میں انشاءاللہ اس کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے دوران سکپ کر دوں گا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں بہت خوبصورت، بہت ہی پیارے، یہ آرٹیفیشل ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ انہوں نے آرٹیفیشل رکھی ہوئی ہیں بیچنے کے لیے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ یہ آپ کو جو فلاور نظر آ رہے ہیں یہ آرٹیفیشل فلاور ہیں، نیچرل نہیں ہے، یہ انہوں نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ڈیکوریشن کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور بہت پیارے ہیں نو ڈاؤٹ۔ لیکن جب ہم ان کے اوپر قیمت دیکھتے ہیں تو پھر بڑا زیادہ دل خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ امپورٹڈ ہیں، تو ظاہر ہے جب امپورٹڈ ہوں گے تو آپ کو صرف ان کو آپ دیکھ کے دل خوش کر سکتے ہیں۔ خریداری کی طرف جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ جا سکتے ہیں، لیکن ہم ذرا صرف دیکھنے کی حد تک ہیں کہ باقی دیکھ کے بندہ دل خوش کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ آگے آ جائیے ذرا تھوڑا سا، ان کے پاس اسی ایک چھت تلے گارمنٹس بھی ہیں۔ میں گارمنٹ سیکشن کی طرف جا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ گارمنٹس بھی بہت بڑی ورائٹی ہے ان کے پاس گارمنٹس کی، بچوں سے لے کے بوڑھوں سے لے کے خواتین مرد اور سب کچھ ان کے پاس ہے، اور زیادہ تر لوگ رخ کرتے ہیں زمان سنس کا تاکہ یہاں سے خریداری کی جائے۔ ایک تو گرمیاں بہت زیادہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک چھت تلے ساری چیزیں مل جائیں تو ٹائم کی کافی بچت ہو جاتی ہے۔
گارمنٹس کے علاوہ ایک چھت تلے آپ کو جوتے بھی ملیں گے. آگے شاید میری نظر کہیں جوتوں والے سیکشن پہ پڑ جائے تو میں آپ کو دکھا دوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی گارمنٹس ان کے پاس ہیں ساری امپورٹڈ ہیں, پاکستانی بھائی ان میں کوئی نہیں ہے. اس کی ریٹ ان کے بڑے اچھے مناسب ریٹ ہیں. یہاں پہ آپ آئیں, ان کی شاپ کا وزٹ کریں, ریٹ دیکھیں. اور یہ دیکھیں یہ جوتوں والا سیکشن آ گیا ہے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جوتے بھی سارے امپورٹڈ ہیں, کوئی پاکستانی جوتا یہاں پہ نہیں پڑا ہوا ہے نا. مزے کی بات کہ اٹک جیسے چھوٹے سے دیہات میں اس کو دیہات کہتا تھا, میں اس کو شہر نہیں کہتا ہوتا, کہ یہ شہر میں بیسک نیسیسٹی آف لائف جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں ہیں. تو یہ کاسمیٹکس بھی ہیں, یہ کیچر شیچر خواتین کے, بچیوں کے, یہ جیولری لگی ہوئی ہے جناب. اور اس سائڈ پہ اگر آپ آ جائیں تو یہ لیڈیز کے گارمنٹس ہیں, بچوں کے گارمنٹس ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں اسٹاک لگی ہوئی ہیں, پیپسی, فینٹا وغیرہ وغیرہ. گارمنٹس بڑی اچھی ہیں ان کی. میں اپنے بچوں کی ساری گارمنٹس یہاں سے ہی لیتا ہوں. نو ڈاؤٹ کوالٹی جو ان کی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. جہاں تک پرائس کی بات ہے تو وہ تو الٹیمیٹلی ہے. یہ ان کا اسٹیشنری سیکشن ہے جی. یہاں پہ آپ کو ساری کی ساری امپورٹڈ اسٹیشنری ملے گی. اور مزے کی بات ہے کہ بڑوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ بچوں کے لیے ہے. جتنی بھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں سب کچھ بیگز ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں, مختلف اسٹیشنریز پڑی ہوئی ہیں. اب میں آپ کو کیوں کہہ رہا تھا کہ بچوں کو ساتھ نہ لے کے آئیں. اب دیکھیے یہاں پہ آپ کا بجٹ آ کے نا سارا آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے یہ جو چیزیں پڑیں گی نا میرے بھائی, یہاں پہ آپ کے بچے آپ کا بجٹ آؤٹ کر دیتے ہیں اور پھر آپ کے لیے پرابلم بنتی ہے. یہ دنیا جہان کے انہوں نے ڈیپ فریزر اکٹھی کی ہوئی ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی فوڈ آئٹم ہیں جو فریز ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھ لیں دنیا جہان کی آپ کو چیزیں یہاں پہ ملیں گی. یہ کاسمیٹکس والے سیکشن میں آ گیا ہوں. شیمپو کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے امپورٹڈ ہیں. پاکستانی کوئی ایک آدھی آپ کو نظر آئے گا, باہر کی ہیں. پاکستان کا ایک لائف بھائی مجھے نظر آ رہا ہے, باقی تو سارے کے سارے مجھے باہر کے ہی نظر آ رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس لائف بوائے کو میں نے اٹھا کے دیکھا, اس کے اوپر بھی عربی لکھی ہوئی ہے, میرا خیال ہے وہ بھی باہر کا ہے جی. لائف بوائے بھی پاکستان کا نہیں ہے. تو یہ لیڈیز کاسمیٹکس ہیں, مجھے تو ان کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کیونکہ ہمیں کیا پتہ جی اب یہ کیا چیزیں ہیں اور یہ خواتین کس طرح استعمال کرتی ہیں, ان کا ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہے. چلیں جن کا کام وہی جانے. پرفیوم کی بہت بڑی ورائٹی ہے یہاں پہ, بہت بڑی ورائٹی ہے. یہ دیکھ لیں پوری ایک لائن پرفیوم سے بھری پڑی ہے جناب, سارے کے سارے امپورٹنٹ ہیں. یہ بھائی یہاں کے سپروائزر ہیں جو ابھی مسکرا کے بات کر کے چل پڑے ہیں. اور یہ جناب ہماری ٹرالیاں آ گئی ہیں, سامان نکل رہا ہے اور ٹرالیاں پہ رکھ رہا ہے. یہ بھائی سب سپروائزر ہیں, لوری ہیں. دیکھ لیجیے جناب لوری ہیں. یہ بات کر رہے ہیں مجھ سے, کہہ رہے ہیں کیا حکم ہے. میں نے کہا کوئی حکم نہیں ہے. اب ہم باغ ہیں جی, وہاں سے باہر نکل گئے. چھوٹا سا بچہ ہے, اب اس کی عمر دیکھیے گا. دوبارہ میں اس کو اس کی طرف لاتا ہوں کیمرہ. یہ چھوٹا سا بچہ ہے, ہر مہینے میں سے آلو اور پیاز اسی سے میں خریدتا ہوں. بہت چھوٹا بچہ ہے نا, دیکھیں بہت چھوٹا بچہ ہے. ایسے آلو پیاز بنے. جاتے جاتے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں سے جو مختلف ریڑیاں لگا کر سبزی اور فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں, ان سے ضرور چیزیں خریدا کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شکر الحمدللہ بچے محنت کر رہے ہیں, بھیک نہیں مانگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں آپ سے بہت ہی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں نیکسٹ ویک میں بھی. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.